أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے آج اہل ایمان کا چوتھا روزہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. رات کی نماز تراویح میں تلاوت کی گئی منزل میں سے ایک مقام آج کے درس قرآن مجید کے لیے چنا گیا. قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قرآن مجید میں یہ لفظ متعدد مقامات پر آئے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت کریمہ میں ماں باپ والدین کے حوالے سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی اور ہدایت کا راستہ بتایا. والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ ماں سے بھی اور باپ سے بھی رکھو. قرآن مجید میں یہ اجمال آیا ہے. اس کی تفصیل جو ہے وہ کتب احادیث میں مختلف مواقع پر نبی کریم علیہ السلام نے والدین سے حسن سلوک کی تفصیلات بیان فرمائی کہ والدین سے اچھا سلوک کرنے سے کیا مراد ہے اور ان سے اچھا سلوک کیسے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اپنے حق کے بعد جس حق کا ذکر کیا ہے وہ والدین کا حق ہے. سورہ بنی اسرائیل میں رب کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جو سورہ نساء میں لفظ ہے یہ لفظ سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر بھی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ حکم ہے، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ جب بھی تو عبادت کرے اپنے اللہ کی عبادت کر. پچھلے تمام دروس میں ہر موقع پر یہ بات واضح کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس لیے سب سے بڑا حق اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ اپنے اس خالق اور مالک اپنے رب کی عبادت کریں جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق و رزاق بھی ہے. اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور جب بندوں کے حقوق کی بات آتی ہے کہ ایک بندے کے دوسرے بندے پر جو حق ہیں ان کی جب فہرست بنائی جائے گی تو سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ والدین کا حق ہے. حق الوالدین اسے کہتے ہیں، والدین کا حق اولاد پر. یہ فطری تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی
انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش، اس کی تربیت والدین کرتے ہیں۔ بالکل بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش کے جو مختلف مراحل ہیں، ماں کی گود میں اگر بچہ گندگی کرے، پیشاب کرے تو ماں سنبھالتی ہے۔ باپ پیٹ کاٹ کے، محنت مزدوری کر کے، ملازمت کر کے کما کے لاتا ہے، بچوں کی پرورش کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ لیکن اس کام کا نہ ماں معاوضہ لیتی ہے نہ باپ معاوضہ لیتا ہے۔ باقی ہر کام کے لیے آپ کو معاوضہ دینا پڑے گا۔ دکان پہ ملازم رکھا ہے جو آپ کے کام کاج کرتا ہے، آپ کی دکان کی صفائی کرتا ہے، دکان پہ گاہک آ جائیں تو وہ آپ کے کہنے پہ چائے وغیرہ لائے گا، پانی پلائے گا، کیونکہ معاوضہ لے رہا ہے۔ آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں، وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن دنیا میں صرف ایک رشتہ ماں باپ کا ایسا ہے کہ جو اس خدمت کا اولاد سے کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ لیتے ہیں نہ چاہتے ہیں۔ اولاد کو علم ہی نہیں، خاص طور پر موجودہ معاشرے میں ہماری نئی نسل جو ہے وہ بے خبر ہے کہ ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے۔ اس کے لیے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی کام کے لیے آپ کوئی آدمی رکھتے ہیں، آپ کو معاوضہ دینا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں جس کے لیے آپ کو تنخواہ پہ بندہ نہ رکھنا پڑے، فری میں کوئی کام کرے گا آپ کا۔ ماں اور باپ ایسا مقدس اور ایسا بڑا رشتہ ہے کہ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بچوں کو سنبھالنے، پرورش و تربیت پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ اور بدلہ ماں باپ چاہتے ہی نہیں، نہ لیتے ہیں نہ چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے، پوری کائنات کا خالق اللہ کریم ہے، لیکن بچے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ سبب کون بنا؟ اس کا باپ اور اس کی ماں، اس کے ذریعے سے دنیا میں ہے۔ لہذا ہمارا وجود ہی ماں باپ کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا وجود ہی ماں باپ کا محتاج ہے۔ ہم ان کے ذریعے سے دنیا میں آئے، خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن اس نے ایک ذریعہ بنایا، ہم دنیا میں آ گئے۔ ماں باپ نے سارا پرورش، تعلیم، تربیت، سارے معاملات سنبھالے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ رشتہ اتنا بڑا ہے کہ تاکیداً قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کی تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہمیں ملے گی۔ اسلام کا جتنا بھی نظام عبادات ہے، اس میں اعلیٰ درجے کی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور صرف نماز ہی اسلام کا اہم رکن نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس عمر کی طرف پوری توجہ سے یہ بات سمجھنی ہوگی، جس طرح نماز اسلام کا اہم رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے بعد روزہ رکھنا بھی اسلام کا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کا حج کرنا بھی اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ نظام عبادات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نظام عبادات میں چوٹی کی یہ عبادتیں رکھی، اور اسلام کا جو نظام اخلاقیات ہے، اخلاق کی جو تعلیم اسلام دیتا ہے، اس میں سے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آئیے اب میں چاہوں گا کہ والدین کے حوالے سے قرآن و حدیث کا خلاصہ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی اس موضوع پر۔ آپ کا مزار شریف ملک عراق میں
بغداد مقدس میں آپ کا مزار شریف ہے کہ پچھلے دنوں جو ہماری زیارات کے لیے سفر تھا اس میں حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے بالکل قریب ہی سیدنا امام غزالی کا مزار شریف ہے، وہاں بھی ہمیں حاضری کی سعادت ملی۔ تو امام غزالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے جو طریقے ہیں وہ مختلف احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ یہ عرض کرنے کے بعد پھر میں چند احادیث آپ کو سناؤں گا۔ آپ نے جو آداب بتائے ہیں کہ والدین کے آداب کیا ہیں، سب سے پہلی بات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے والدین کی بات غور سے سنیں۔ یہ پہلا حق ہے اولاد پر ماں باپ کا، حسن سلوک کے حوالے سے، کہ ماں باپ جب بھی اولاد سے کوئی بات کریں، اسی بات کو سمجھائیں، تو بیٹے اور بیٹی کا حق ہے کہ پوری توجہ سے اور پورے غور سے اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں۔ دوسرا حق ہے کہ جب ماں باپ کھڑے ہوں تو وہ بھی احترام میں کھڑا ہو جائے۔ اور تیسری چیز حسن سلوک میں بیان کی گئی کہ جب کسی کام کے کرنے کا کہیں، حکم دے کہ یہ کام کرو یا اس بات سے بچو، تو اس کو فوراً اس پر عمل کرے، ان کے حکم کو بجا لائے، نافرمانی نہ کرے، جس کام سے منع کرے اس کام سے رک جائے، جس کام کے کرنے کا حکم دے وہ اولاد کرے۔ چوتھا حق جو بیان کیا وہ ہے کہ جب ماں باپ کے ساتھ آدمی چل رہا ہو، کہیں سفر میں ہیں یا کہیں آ جا رہے ہیں، اولاد بھی ساتھ ہے، ماں باپ کی ساتھ ہیں، تو ایک ادب یہ ہے کہ ان سے آگے نہ چلے، چلتے ہوئے بھی ماں باپ سے آگے نہ چلے۔ ہاں، اگر وہ خود کہہ دیں کہ تم آگے چلو یا پہلے جا کے یہ کام کرو یا سامان لے جاؤ پہلے، تو ان کی اجازت سے آگے چلے گا۔ جب ماں باپ چل رہے ہوں تو دین کی تعلیم یہ ہے کہ چلنے میں بھی ان کے آگے نہ چلے، ان کے پیچھے چلے۔ اور اس کے بعد جو حق بیان کیا گیا، پانچواں حق، کہ جب ان سے گفتگو کر رہا ہو تو اپنی آواز کو ماں باپ کی آواز سے اونچا نہ کرے، یعنی ماں باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھنے، لب و لہجے میں، انداز گفتگو میں کہیں اس کی آواز ماں باپ سے بلند نہ ہو، پست آواز میں ماں باپ سے احتراماً اور ادباً بات کرے گا۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب وہ آواز دیں تو سارے کام چھوڑ کر ماں کی بات سنیں اور باپ کی بات سنیں، دونوں بلائیں یا ایک بلائیں، تو وہ فوراً باقی کام وہی چھوڑنے کا حکم ہے اور فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہو کر توجہ سے ان کی بات سننے اور کسی بات کے کرنے کا کہیں، کام کا کہیں تو فوراً اس حکم کو وہ بجا لائے۔ ساتواں حق یہ ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کے لیے ہر وقت حریص رہے، ہر وقت حریص رہے، اس بات کی تمنا اور خواہش کرے کہ مجھے ماں باپ جو کام کہیں میں ان کی رضامندی کے لیے ہر وہ کام کروں، ماں باپ کی رضامندی کے لیے جس کام سے منع کریں، ادھر نہیں جانا، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، تو ان کی رضامندی کے لیے ہر وقت متلاشی رہے کہ میں ان کی رضا چاہتا ہوں کہ ماں باپ مجھ پہ راضی رہیں، مجھ پہ ناراض نہ رہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ اس کی توجہ جو ہے وہ اس طرف رہنی چاہیے۔ آٹھواں حق اولاد پر ماں باپ کا یہ ہے کہ جب ان سے معاملہ آئے، لین دین کا معاملہ، گفتگو کا معاملہ، جتنے بھی معاملات ہیں ان میں نرمی سے پیش آئے، سختی سے ماں باپ سے اکڑ کر بات کرنا، چیخ چلا کر بات کرنا، زور دے کر کے بات کرنا، یہ والدین کے آداب کے بھی خلاف ہے، حسن سلوک کے بھی خلاف ہے۔ ماں باپ سے نرم رویہ رکھنا، گفتگو میں بھی نرم رویہ، ہر معاملے میں
نرم رویہ رکھنا چاہیے. شدت و سختی جو ہے والدین سے کرنے سے منع کیا گیا. اور اس کے بعد کہ والدین کے ساتھ اگر کوئی نیکی کی ہے، والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کا کوئی بھی پہلو اختیار کیا ہے تو کبھی احسان نہ جتلائے. مثلا کسی کام کے لیے کہا ہے کہ بازار سے یہ سودا صرف لے آؤ، یا کسی اور کام کے کرنے کا حکم دیا، اولاد بعد میں احسان جتلائے کہ تمہارے کام تو میں ہی کرتا تھا، آپ کی میڈیسن بھی لے کے آتا تھا، سبزی بھی بازار سے میں ہی لاتا تھا. کسی کام کو کر کے احسان جتلانا یہ بھی حسن سلوک کے خلاف ہے اور والدین کے آداب کے بھی خلاف ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی کی طرف دیکھتا ہے تو ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، ترچھی نگاہ کر کے، ٹیڑھی نگاہ کر کے کسی کو دیکھنا. امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک حق یہ لکھا ہے کہ ترچھی نگاہ سے یہ 10واں حق ہے کہ سیدھی نظر سے ماں باپ کی طرف پورا چہرہ گھما کے دیکھنا ہے. اس طرف والدہ ہیں، والد ہیں، جب بھی دیکھنا ہے تو نظر گھما کے اس طرح پوری طرح سے دیکھنا. یوں بیٹھ کے یوں دیکھنا یہ بھی والدین کے ادب و احترام کے خلاف ہے. 10 حق بیان کیے گئے اور پھر 11واں حق یہ ہے کہ آدمی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے ناراضگی ہو یا کوئی کسی بات میں تلخی ہو تو آدمی دوسرے کی طرف گھور کے دیکھتا ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے 11واں حق اولاد پر ماں باپ کا یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کو گھور کر نہ دیکھے. اور 12واں حق ہے اولاد کا، کہیں سفر پہ جانا ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ جائے. یہ ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پڑتی ہیں، جب کوئی ایسا دلخراش واقعہ حادثہ پیش آتا ہے تو لوگ آ کے اطلاع دیتے ہیں تو ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کہاں گئے تھے، کدھر ہیں. اس لیے والدین کا جو حق ہے حسن سلوک اور آداب، اس میں ایک بڑا حق یہ ہے کہ سفر پہ بھی جانا ہے تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں جانا چاہیے. ایک صحابی کا واقعہ یہاں میں عرض کروں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور مجھے اجازت دیں، میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ ہاں حضور، والد بھی زندہ ہے، والدہ بھی زندہ ہیں، لیکن وہ بوڑھے ہیں. حضور نے فرمایا تیرا جہاد یہی ہے، گھر میں واپس جا، جہاد کے سفر کی اجازت نہیں، ماں باپ کی خدمت کیا کر. یہاں تک کہ اگر کسی بھی نیک کام کے لیے بھی آپ نے سفر کرنا ہے تو ماں باپ کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے. ان کی اجازت کے بغیر اولاد کو سفر پر بھی جانا یہ دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ 12 حق بیان کیے ہیں ماں باپ کے جو اولاد پر ہیں. یہ سمجھ لینے کے بعد اب احادیث کی طرف میں آتا ہوں. ہمارے ہاں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہماری محافل جو ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے بہت ہی غلط طرف رخ کر گیا ہے. جو آدمی مائک پہ کھڑا ہوتا ہے بغیر سوچے سمجھے، جس کو دین کا کچھ آگے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ اپنی رائے زنی کرتا ہے. اور ہم جہاں کہیں جاتے ہیں تو اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے جو بانی محفل ہوتا ہے یہ گھر والے کہتے ہیں جی ماں کی شان بیان کرو. پھر کئی ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ہم نے فلاں شہر سے ایک نعت خان بلایا، وہ کیا کرے گا، ماں کی شان پڑھے گا. ختم شریف میں کہیں جائیں تو وہاں بھی کہتے ہیں جی جی 2 شعر ماں کی شان میں چھوڑ جان ذرا. باپ کی شان میں شاید آپ نے کبھی کو دیکھا ہو کوئی آدمی یہ کہے کہ باپ کی شان، میں نے تو نہیں دیکھا، شاید آپ نے کو دیکھا ہو. اشتہارات اور فلیکسوں میں بھی لکھا ہوتا ہے نعت خان کے نام کے ساتھ ماں کی شان والے. تو باپ کی شان کا کوئی ہے نہیں. میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ مجھے بھی ایک ایسی محفل میں جانے کا اتفاق ہوا کہ 4-5 ثناخان تو انہوں نے بلائے ہوئے تھے
تو وہ جو بھی اٹھتا وہ کہتا جی میں 2 شعر تو ماں دی شان دے سنانے. تو جب میری تقریر کا اعلان ہوا تو ایک بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. دیہاتی لوگ سادہ ہوتے ہیں اور ان کی کسی بات کا غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جتنا کسی کی تعلیم ہوتی ہے اتنی بات کرتا ہے. بابا جی مجھے کہتے ہیں مولوی جی ایک پیو دی شان دین وچ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بابا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جیڑا اٹھتا ہے ماں دی شان والا، ماں دی شان والا. اسی کس گئے ہیں زمیناں وچ کم کر کر کے تے ساڈا مقام ہی کوئی. اس لیے یہ جو ٹرینڈ ہے یہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے کہ باپ کو نظر انداز کرنا یا ماں کو نظر انداز کرنا، کسی ایک کی اہمیت کو جتلانا، یہ تصور ختم کرنا چاہیے اپنے ذہن سے، کیونکہ حکم اکٹھا ہی آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کا اکٹھا ذکر ہے. جس طرح باپ کا ادب ہے ماں کا بھی ادب ہے، باپ کا بھی احترام ہے، ماں کا بھی احترام. صرف ایک چیز میں ماں کا درجہ زیادہ ہے، خدمت. سبحان اللہ. اطاعت میں دونوں برابر ہیں. اطاعت کا معنی ہے بات کو ماننا. جس طرح باپ کی بات مانے گی اسی طرح ماں کی بات مانے گی. لیکن جب خدمت کا معاملہ آئے گا تو پھر اللہ کریم نے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اولاد کی پرورش کے لیے جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا. اس لیے خدمت کا حق جو ہے وہ کس کا زیادہ ہے؟ ماں کا. یہ تفصیل ذہن میں رہنی چاہیے. اور اس کے بعد یہ میں آغاز کر رہا ہوں باپ کی فضیلت سے، تاکہ یہ جو تصور ہے ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہو جائے. کم از کم جو درس میں تشریف لاتے ہیں لوگ وہ یہ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی بتائیں. معاشرے میں جہاں بیٹھے وہاں یہ بات کریں کہ بھائی جس طرح ماں کا مقام ہے اس طرح باپ کا بھی مقام ہے. تو میں آغاز کرتا ہوں باپ کی فضیلت سے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے صحیح بخاری میں، اور شعب الایمان بہقی 7894 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور تمہارے رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. ترمذی شریف میں یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے کہ ماں باپ کی اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں، یعنی ماں باپ دونوں کی اتنی اہمیت ہے. اب اس حدیث کو ذرا سن کر ترمذی کی حدیث یہ سن لے. یہ پہلے بخاری کی حدیث سنائی میں نے، اور اس ترمذی کی حدیث میں صرف باپ کا ذکر آیا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں اور رب تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. اس حدیث میں صرف باپ کا ذکر آیا تاکہ کسی ذہن میں اگر یہ خلش ہو تو وہ دور ہو جائے کہ باپ کا بھی بڑا مقام ہے ان باللہ. اس لیے اس بات کو نبی کریم علیہ السلام نے دوسری باتوں سے الگ کر کے بیان فرما دیا. یعنی جس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس پر باپ راضی ہو اس پر خدا بھی راضی ہوگا. جس اولاد پر باپ راضی ہے اپنی اولاد پر تو رب بھی اس پہ راضی ہوتا ہے، اور جس پر باپ ناراض ہو تو اللہ بھی اس پہ ناراض ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا. یہ جلیل القدر صحابی ہیں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. راستے میں جا رہے تھے باپ بیٹا جا رہے ہیں لیکن بیٹا باپ کے آگے آگے چل رہا ہے. یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں اور بہقی شعب الایمان میں 7894 نمبر حدیث اور الادب المفرد میں امام بخاری نے اسے نقل کیا ہے. صفحہ نمبر 22 پر یہ حدیث شریف ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا
دوسرے شخص کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے؟ جو آگے آگے چل رہا تھا اس سے پوچھا کہ یہ دوسرا بندہ جو تیرے ساتھ چل رہا ہے اس کے ساتھ تیرا رشتہ کیا ہے، تیرا کیا لگتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے باپ ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے باپ کو اس کے نام سے نہ پکارا کر اور اس کے آگے نہ چلا کر اور نہ ہی اس سے پہلے بیٹھا کر۔ یہ تین نصیحتیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ نے، باپ بیٹا سفر کر رہے ہیں اور جو آگے چل رہا تھا وہ بیٹا تھا، فرمایا یہ جو بندہ تیرے ساتھ ہے یہ کیا لگتا ہے تیرا؟ اس نے کہا میرے باپ ہیں، ابو ہیں۔ تو آپ نے تین نصیحتیں کی، فرمایا کہ ان کے آگے نہ چلا کر اور ان کا نام لے کر کبھی نہ پکارا کر اور ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھا نہ کر۔ ماں باپ کا ادب و احترام دیکھیے کس لیول پہ ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی جگہ پہنچے ہیں، تو جب تک باپ نہ بیٹھ جائے اولاد کو پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، پہلے وہ بیٹھیں گے پھر اولاد بیٹھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ اولاد کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کتنی رہنمائی جو ہے وہ دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، 1900 نمبر حدیث ہے، 1900 نمبر ہے حدیث کا۔ راوی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے، میں نے خود سنا ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہتر دروازہ ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بہتر دروازہ ہے۔ اگر تو چاہے تو باپ کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دے، یا چاہے تو باپ کی فرما برداری کر کے اسے اپنے لیے محفوظ کر دے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ماں باپ کی نافرمانی کر کے جنت میں جانے کا تصور یہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے ان کی فرما برداری جو ہے اس کا حکم دیا گیا کہ اپنا یہ جنت کا جو دروازہ ہے تیرا باپ، اس کو محفوظ کر۔ محفوظ کرنے سے مراد ادب احترام، حسن سلوک، اچھا معاملہ ان سے کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث شریف شعب الایمان امام بہقی کی 7860 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والد کی طرف دیکھا جس شخص نے وہ عبادت لکھا جاتا ہے، یعنی والد کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ محبت بھری نظروں سے، محبت بھری نظروں سے، پیار بھری نظروں سے صرف باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اپنے بھائی کی طرف محبت سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزے تک اور مسجد تک دین کو محفوظ کر کے لوٹے میں بند کر دیا، جبکہ آپ ذرا تصور میں آئے نا اس حدیث کو، باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبۃ اللہ کو دیکھنا اور خوش ہو کر اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنا عبادت۔ یعنی رویہ جو ہے مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے، یہ دین کی تعلیم جو ہے۔ ان احادیث باپ کی فضیلت کی احادیث کے بعد اب میں ماں کی فضیلت پر جو احادیث ہیں ان میں سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو امام بخاری نے نقل کی ہے، 5971 نمبر حدیث ہے۔ یہ میں نے کافی دفعہ آپ کو سنائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا، من حق الناس بحسن صحابتی، حضور میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، فرمایا تیری ماں۔
قیل ثم من، کہ حضور اس کے بعد کون؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ قیل ثم من، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، تیری ماں۔ 3 مرتبہ اس نے ایک ہی سوال کیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ حضور فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں۔ 3 دفعہ ایک ہی جواب دیا۔ اس نے پھر 4تھی دفعہ پھر یہ دوہرایا، قیل ثم من، حضور پھر کون؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرا باپ، پھر تیرا باپ۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ خدمت کے لحاظ سے 3 حصے حق ماں کا ہے، ایک حصہ خدمت کے لحاظ سے باپ کا۔ اس کی میں نے آپ کو بتا دی تفصیل۔ اس میں دودھ پلانا شامل ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ ماں جو ہے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال دودھ پلانے کی مدت قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال ماں نے خون جگر پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، تجھے پرورش داد کی ہے، تیرے کھانے پینے، تیرے لباس، تیری صفائی ستھرائی، سارا انتظام تو ماں کرتی تھی۔ اس لیے خدمت کے لحاظ سے پھر ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بڑے غور سے میں چاہوں گا آپ ذرا تھوڑی سی بیدار ہو کر پوری توجہ سے حدیث سنیں۔ اس میں بہت سارے سبق ہیں اور بہت ساری نصیحتیں ملیں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک منت مانی تھی، میں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکہ فتح فرما دے۔ فتح مکہ سے پہلے اس نے نظر مانی تھی، کیونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، پورا مکہ شریف کفار کا تسلط تھا۔ تو حضور میں نے آپ کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر منت مانی تھی کہ خدا وہ وقت لائے حضور کے لیے مکہ فتح ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ کس کو چوموں گا؟ کعبے کی، اور نچلی چوکھٹ، ایک اوپر والی چوکھٹ ہوتی ہے، ایک نیچے والی۔ تو اس نے شخص نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی نیچے والی چوکھٹ جو ہے کعبے کے دروازے کی، اسے میں بوسہ دوں گا، اسے چوموں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی ماں کے قدموں کو بوسہ دے دو، تمہاری نظر پوری ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کا مقام اس قدر بلند ہوگا۔ منت مانی ہے کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا جب مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو حضور اب مکہ فتح ہو گیا تو میں ہوں مدینہ منورہ میں، مکے جا کر کعبے کی چوکھٹ کو چوموں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور فرمایا ماں کے قدموں کو بوسہ دے دے، تیری نظر اور منت پوری ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ شمی میں جنت ہیں۔ اب اس حدیث کو جو میں سنا رہا ہوں اس حدیث کے ساتھ ملائیں، باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کا دروازہ ہے، اور ماں کو حضور نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور کنز الامال میں یہ حدیث 5439 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، الجنت تحت اقدام امہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھی۔ تو حضور نے صحابی رسول کو ماں کے قدم چومنے کا حکم دیا ہے، تو قدم چومنے کے لیے جھکنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کوئی بے وقوف کہے کہ یہ سجدہ کر رہا ہے ماں کو، تو بے وقوفی ہوگا کہ چومنے کے لیے تو جھکنا پڑتا ہے نا۔ تو حضور نے حکم دیا کہ ماں کے قدم چوم، تیری منت و نظر پوری ہو جائے۔ حاضرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے کس قدر اس معاملے میں صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی۔ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ جارانہ ایک جگہ ہے، جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں
مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیتے ہیں، اور دوسری جگہ ہے جارانہ، جہاں سے حضور نے احرام باندھ کر عمرہ کیا تھا، وہ ذرا دور ہے، ٹیکسیاں اور بسیں لے جاتی ہیں، وہاں سے حضور نے چونکہ عمرہ کیا تھا جارانہ سے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے اکثر معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں، حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ معتمرین جو ہیں وہ جارانہ سے احرام باندھ کے آتے ہیں اور پھر آ کے عمرہ کرتے ہیں۔ اس جارانہ میں نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور گوشت تقسیم فرما رہے ہیں، تو وہ حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ اس وقت میں جوان تھا، جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت میں جوان تھا، اور اونٹ کی ہڈیاں اٹھا رہا تھا، جو ہڈیاں تھیں نا وہاں حضور گوشت تقسیم فرما رہے تھے، تو میں ہڈیاں جمع کر رہا تھا، اٹھا رہا تھا۔ اسی دوران ایک عورت آئی اور نبی کریم علیہ السلام کے قریب آ گئی۔ جب حضور کے قریب ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ کے کھڑے ہو کر اس کے لیے چادر بچھائی، اس خاتون کے لیے حضور نے چادر بچھائی، جس پر وہ بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا ادھر بیٹھو، خود حضور نے اپنے دستے سے چادر بچھائی، اسے فرمایا یہاں بیٹھو، وہ عورت اس چادر پہ بیٹھ گئی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت جس کے لیے آپ نے چادر بچھائی اور فرمایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہ کون ہے عورت؟ جب اس نے پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی وہ ماں ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ حضور کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ، حلیمہ حضور کی رضائی والدہ، اگر اندازہ فرمائیں کہ صرف دودھ پلانے کی رضائی والدہ جو دودھ پلائے، جس نے جنم نہیں دیا دودھ پلایا، اس کا یہ مقام ہے، تو حقیقی والدہ جس نے جنم دیا ہے، جس نے جنم دیا ہے، پھر اس کا مقام کہ خود امام الانبیاء سید المرسلین اس خاتون کے لیے خود چادر بچھا کے میری اور آپ کی تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ اگر دودھ پلانے والی ماں کی اتنی عزت و احترام ہے تو حقیقی ماں کا مقام کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب بھی حضور کے پاس تشریف لاتی تو نبی کریم علیہ السلام ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ تو حلیمہ سعدیہ کے بھی حضور نبی ہیں نا، اسلام جب قبول کیا تھا اس پورے خاندان میں، تو حضور تو آقا ہیں، مولا ہیں، حلیمہ سعدیہ امتی ہے، لیکن چونکہ رضائی والدہ تھی اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام رضائی والدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ جب رضائی والدہ کے احترام میں کھڑا ہونا ہے تو پھر اندازہ لگائیں حقیقی ماں کے احترام میں کھڑا ہونا کیسا ہوگا۔ اور حضور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، حلیمہ سعدیہ جب بھی آتی حضور چادر بچھاتے اور اس پر اپنی رضائی ماں کو حضور بٹھایا کرتے تھے۔ تو رضائی والدہ کا اگر یہ احترام ہے تو حقیقی جو والدہ ہے جس نے جنم دیا ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ حاضرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ حضور نے عمرہ کرنے کی غرض سے حضور مکہ مکرمہ تشریف لائے، صلح حدیبیہ 1400 صحابہ، بیعت رضوان بھی اسے کہتے ہیں۔ اس موقع پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور جب ابوا کے مقام سے گزرنے لگے، یہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان بدر کے قریب ایک جگہ ہے ابوا شریف، جہاں حضور کی والدہ مائدہ کی قبر انور ہے۔ حضور کی عمر مبارک 6 سال تھی اور اپنی والدہ سے ننہال سے حضور مکہ جا رہے تھے، 6 سال کی عمر تھی نبی کریم علیہ السلام۔ ابوا شریف میں حضور کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ پاک کا وصال ہو گیا، تو وہاں قریبی بستی کے لوگوں نے ان کی تدفین کی تھی، وہاں قبر ہے ایک پہاڑی کے اوپر۔ الحمدللہ ہم نے زیارت کی، ہمارے یہاں کے 2 شاخوں کے لیے جو ساتھ تھے، رمضان شریف کا مہینہ تھا،
حضور کی والدہ ماجدہ کی تربت اثر پر ہم نے حاضری کی ساتھ رکھی۔ تو یہ ابوا شریف سے جب حضور گزرے تو حضور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو امت آج تک جھگڑ رہی ہے کہ قبروں پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ہم بحثیں کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہتا ہے جانا جائز ہے، کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو حضور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور ہم سے جدا ہوئے اور جدا ہو کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ تو حضور جب گئے تو حضور نے پتھروں کو درست فرمایا، جیسے ہم اپنے قبروں پہ جاتے ہیں نا بزرگوں، مٹی ڈالتے ہیں، قبر کو درست کرتے ہیں، تو وہ پہاڑی کے اوپر جن لوگوں نے زیارت کی ہوئی ہے وہ پتھر ہی ہیں صرف، وہاں مٹی وغیرہ نہیں ہے۔ تو حضور کی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ جو پتھر تھے حضور نے انہیں درست فرمایا، طریقے اور سلیقے سے حضور انہیں ترتیب دے رہے تھے، اور جب حضور پتھروں کو ترتیب دے رہے تھے، سنوار رہے تھے، حضور آبیدہ ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسنے لگے، اور ہم نے دیکھا کہ رخسار مبارک سے آنسو گر کر کے ریش مبارک پر گر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب حضور کو دیکھا تو صحابہ کرام بھی رونے لگے، حضور کی یہ کیفیت دیکھ کے صحابہ پہ بھی رقت طاری ہو گئی۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ روئے کیوں ہیں ماں کی قبر میں؟ آج لوگ اس معاملے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بڑے غور سے حدیث شریف سنیں۔ یہ طبقات الخبیر میں ابن سعد میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 95 پر یہ حدیث ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اتنا روئے کیوں ہیں آپ؟ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ بڑے پریشان اور آنسو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے اپنی ماں کی شفقت اور محبت یاد آ گئی، مجھے اپنی ماں کی شفقت اور محبت یاد آ گئی۔ تو حضور نے فرمایا میرے آنسو آ گئے، میرے آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے ماں کی شفقت اور ماں کی محبت یاد آئی۔ یعنی ماں کی قبر پر، باپ کی قبر پر جائیں، ان کی محبت، ان کی شفقت اگر یاد آئے، آنسو اور آنے کا لائیں تو یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث شریف تو ایک دفعہ آدمی کو بالکل ایسے لرزا دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ 3 قسم کے آدمی ہیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ فرمایا ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، والدین کا، دوسرا میری سنت کو ترک کرنے والا، میری سنت کو چھوڑنے والا۔ آج لوگ سنتیں نہیں پڑھتے، ایک طبقہ ایسا ہے جس سے متاثر ہو کر لوگ انٹرنیٹ پہ سنتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، فرض پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں، کوئی سنتیں چھوڑتے چلے جا رہے ہیں لوگ۔ حضور فرمایا جو میری سنتوں کا تارک ہوگا، ترک کرنے والا، چھوڑنے والا ہوگا، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ ماں باپ کا نافرمان میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تیسرا فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور میرا نام سن کر، میرا ذکر سن کر مجھ پہ درود شریف نہ پڑے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضور کا ذکر ہو، حضور کا نام مبارک لیا جائے، تو جو بندہ درود شریف نہیں پڑھتا اس وقت درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو جو نہ پڑھے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ حاضرین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد مشکات شریف میں حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہر جمعے کو اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کیا کرو۔ جو قبر کی زیارت کرے اور قبر پہ جا کر ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت لکھ دے گا۔ عمل کی توفیق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے رب کریم والدین کے ادب و احترام کی توفیق عطا فرما. والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے مولا کریم ان کی مغفرت فرما, درجات بلند فرما, ان کے والدین کی قبروں کو منور فرما, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على النبي الأمين الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.